اچھا، نور میں آنے سے مراد وہ ہے کہ روشنی میں یا پھر پہچان یعنی معرفت حاصل بس وہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہی ایک بات ہے، اس کو ہدایت کہہ لو، معرفت کہہ لو، پہچان کہہ لو۔ تو یہ ایک تو ہے کہ رب کو پہچاننا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو لوگوں نے بولا کہ ہاں کیوں نہیں، بے شک تمہارا رب ہے۔ ایک یہ کہ عابد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، کیونکہ یعنی جو اس میں ہے تفسیروں میں ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ اصل میں وہ روح اعظم ہے نا، وہ روح اعظم ہے۔ جو اصل بات یہ ہے کہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جب ذات نے احدیت پہ تجلی فرمائی تو وحدت وجود میں آئی، اور وحدت جو ہے وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے۔ اور جب احدیت نے وحدت پہ تجلی فرمائی تو کثرت وجود میں آئی۔ وہ باقی سب تعین ثانی ہیں جو اربعہ کی پیدائش ہے، وہ اسی روح سے ہے، اس سے جو روح اعظم آئی نا سمجھ بات۔ اب روح اعظم کی ہی معرفت ارواح میں ہے، آئی نا سمجھ بات۔ جو روح اعظم کی مطیع تھی ان کو ہدایت ہو گئی، اور جنہوں نے اس روح اعظم سے روگردانی کی وہ شکی ہو گئی۔ اب اس روح کے قریب کچھ روحیں بہت زیادہ قریب تھیں، جو بہت زیادہ قربت حاصل کر گئی، وہ انبیاء کی ارواح تھی۔ اسی طرح درجہ بدل ہے۔ ہاں، ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہر ایک صحابی کیا ایک نبی کے قلب پر ہے، سب سرکار عالم قلب پہ نہیں ہے۔ اسی لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، اور اسی لیے کم و بیش صحابہ کرام تھے، یہ وہی قلب تھے۔ یہ بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک وقت میں جو لوگوں کے مزاج ہیں وہ بھی 1,24,000 ہی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے تو 1,24,000 عالم بتائے۔ یہ سوال روحوں سے کس کے بارے میں ہوا؟ تو رب کے معنی تو اور بھی جو ہے اللہ کے بارے میں سوال ہوتا ہے، یا روح اعظم کے بارے میں سوال ہوتا دیکھو ہے؟ تو معرفت کی بات آتی یہ جو بات ہے اللہ رب کو یہاں شناخت ذات کی نہیں ہو رہی، صفت کی ہو رہی ہے، مربی کی ہو رہی ہے۔ ہے نا سر؟ اب پوچھنے والا تو وہی ہے۔ اب رب جو ہے یہ جامع صفات ہے، یہ اسم جو ہے جامع صفات ہے، اور جو جامع صفات اسم ہے وہ ذات کے بہت نزدیک ہوتا ہے، اس کا اطلاق ذات ہی کی طرف راجع ہوتا ہے۔ تو تخلیق کے لحاظ سے
خلق کے لحاظ سے تو سوال ذات کی طرف سے ہی تھا کہ میں ہی تمہارا تخلیق کرنے والا رب. پہچانا کہ بے شک تو ہی ہے. آئی نا میرے بات. اب رسول جو ہے وہ صفات ہے. باقی سب صفاتیں ہیں. ہدایت بھی ایک صفت ہے, گمراہی بھی ایک صفت ہے جو بندے کی ذات میں موجود ہے. آئی نا سمجھ. اسی لیے کہا کہ ہم نے اس کو اپنی صورت میں پیدا کیا کہ اس کے اندر وہ تمام صفتیں جو دیکھنے کی ہے, علم کی ہے, قدرت کی ہے, ارادے کی ہے, وہ دائمی ہے, قدیمی ہے, اس میں حادث ہے. کیا وہ کلیتاً ہے, یہ ذلن ہے, اس میں یہ ذلی ہے. اگر وہ نہ چاہے تو یہ دیکھ نہیں سکتا, وہ نہ چاہے تو یہ سن نہیں سکتا. ہے نا مطلب فیض اسی صفات سے بندہ لے رہا ہے. جو رب کی کلیتاً ہے. اور جب یہ تقرب حاصل کر لیتا ہے تو آنکھ کس کی ہوتی ہے؟ بصارت اس کی ہوتی ہے. ارادہ اس کا ہوتا ہے, حکم اس کا ہوتا ہے. تو اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ خلق اور خالق کے درمیان برزخ ہے. وہ دینے والا ہے, یہ بانٹنے والے ہیں. ہاں, اور وہ چونکہ خلق کے درمیان اور خالق کے درمیان برزخ ہے تو تمام انبیاء کو تقسیم کرنے والے بھی یہی, تمام مخلوق میں تقسیم کرنے والے بھی یہی, چاہے وہ فرشتوں میں ہوں, چاہے وہ انسانوں میں ہوں, چاہے وہ جنوں میں ہوں. یہاں ایک سوال آتا ہے کہ ایک تو یہ ہوا حکم کہ رب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا, یہ نعمت فلاں کو دینی ہے. تقسیم آپ کے ہی دست مبارک سے ہو رہا ہے, لیکن اپنی مرضی نہیں ہے, اس میں حکم آ گیا اس کو دینی ہے. ایک یہ ہے کہ یہ نعمت ہے, اس کو چاہے جس کو چاہے. دیکھو اس میں دونوں ہی باتیں ہیں. قدرت کو اپنے علم سے یہ معلوم ہے کہ نعمت کس کے پاس جانی ہے. کیا آئی نا سمجھ بات. اس نے برزخ کبر بنا کر ذمہ دار بنا دیا. اب جس کو ذمہ دار بنا دیا گیا اس کو اختیار بھی دے دیا گیا کہ جس کو آپ چاہیں نعمت عطا کریں. وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کہہ کے بات کلیتاً کر دی کہ آپ جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو اب رحمت جو ہے وہ تو اختیاری ہو گئی نا, پھر حکم آ گیا نا اس کے لیے تو کہ آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب کسی کو بھی آپ سے تکلیف نہیں ہو سکتی.
اب وہ جو رحمت کا اہل ہے، اب وہ جو رحمت کا اہل نہیں ہے، سب کو ہی آپ سے رحمت ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اب کہیں کہیں مالک کی مرضی بھی ہوتی ہے، کیا ایک اتھارٹی آپ کو دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کا سائن کام کرے گا، جو درخواست آپ کے پاس آیا آپ سائن کرو، صحیح ہے نہیں؟ اب کچھ درخواستیں ایسی بھی آتی ہیں جو سفارشی آ جاتی ہیں، جو اتھارٹی کے نزدیک ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے خاص سفارش آ جاتی ہے کہ ذرا ان کو ذرا جلدی نواز دینا۔ آپ جو ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں اس معاملے میں۔ آپ نے 12 فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، پوچھو کیا پوچھتے ہو، مانگو کیا۔ جب اس نے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، تو بادشاہ جس کو گورنر بنا کر بھیجتا ہے اس کو اس علاقے کا کلیتاً اختیار دیتا ہے کہ جس کو تم مناسب سمجھو رکھو، جس کو مناسب سمجھو نکال دو۔ اور جب وہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے اور آپ تو خلیفہ اعظم ہیں، دن فرماتے ہیں اہل سلوک میں ہے، کہتے ہیں ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت، یہ چاروں مقام ہی نبوت کے ہیں، یہ مقام محمدی کے ہی ہیں چاروں مقام۔ جو ان کو سر کرتا ہے وہ مقام محمدی میں ہی داخل ہوتا ہے، مقام وحدت میں نہیں آتا، عادیت میں، مقام وحدت میں رہتا ہے۔ اور مقام محمدی ہی کو فیوز احمدی ہے، اور فیوزات احمدی فیوزات احدی ہے۔ ساڑھے 8 بج گئے ہوں گے، بات جی مخلوق کا تعلق